الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، أو كما قال مزمل عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام حاضرین مجلس، آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے اس موضوع کو لے کر تقریباً لوگوں میں غفلت پائی جا رہی ہے، اور وہ ہے امانت. امانت 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 کس کو کہتے ہیں؟ امانت کہتے ہیں کسی چیز کو امانت کے طور پر حفاظت کے ساتھ، دل کی صفائی کے ساتھ اس طرح رکھنا جس طرح سے وہ چیز ملی ہے اور حاصل ہوئی. سمجھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. امانت دو قسم کی. There are two types of امانت. نمبر 1 اللہ کی امانت. نمبر 2 بندوں کی امانت. اللہ کی امانت سے مراد دین کی امانت، شریعت کی امانت، رسول اللہ کی امانت. اور بندوں کی امانت سے کیا مراد ہے انشاءاللہ دوران گفتگو وہ بات آ جائے گی. آج کل اس سلسلے میں بڑی لاپرواہی اور بے درکاری سے کام لیا جا رہا ہے. ہر نبی امین ہوا کرتا. نبی کی شان امین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فی نفسہ لقب امین گیا ہے کہ مکہ المکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر امانت دار جانتے تھے کہ مسلمان تو مسلمان اور کفار و مشرکین بھی اپنی امانت تاجدار بطحہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا کرتے تھے کہ یہاں جو بھی ہو ہماری چیز حفاظت کے ساتھ، امانت کے ساتھ رہے گی. امین تھے تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے امانت دار.
اور ہر نبی کی شان امانت داری والی ہوا کرتی، اور وہ کیسے کہ اللہ کی طرف سے جو حکم آیا من وعن، بغیر کمی بیشی کے اسے بندوں تک پہنچانا، اللہ کی طرف سے جو شریعت ملی من وعن اپنی قوم تک اور اپنی امت تک پہنچانے کا کام یہ انبیاء کرام علیہ السلام نے فرمایا۔ اس لیے ہر نبی کی شان امانت داری سے خالی نہیں، امین ہے ہر نبی۔ دوسری بات، جبرائیل امین، جبرائیل فرشتے ہیں، انہیں بھی امین کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جو پیغام دے، جو حکم دے کہ میرے فلاں نبی کو پہنچا دیجئے، بغیر کمی بیشی کے، بغیر اللہ کی بات میں ملاوٹ کے، من وعن، وہی پیغام جو اللہ نے عطا فرمایا ہے انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچانے کا کام حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے۔ اس لیے جبرائیل کو جبرائیل امین کہا گیا۔ تو امانت داری ایک بڑی صفت ہے، بڑی اہم چیز ہے جو انبیاء کرام اور جبرائیل امین جیسے نوریوں کے سردار کا شیوا اور عادت ہے۔ لیکن آج افسوس، صد افسوس یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ اس معاملے کے اندر بڑی غفلت کے ساتھ اور بڑی کمزوری کے ساتھ اور بڑی کوتاہی کے ساتھ کام لیا۔ ہم چلتے ہیں اللہ کی امانت، دوسرے نمبر پر پھر بندوں کی امانت پر بات ختم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی امانت کیا ہے؟ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، گواہی دیتا ہوں اس بات کی دل و زبان سے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پالنہار نہیں، کوئی سرجنہار نہیں، اور گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ یہ کہنے کے بعد اب امانتیں جو ہمیں ملی ہیں اور جن امانتوں کی ہمیں حفاظت کرنی ہے تو بات سنتے جائیں اور اپنا محاسبہ کرتے جائیں کہ کیا ان امانتوں کو ہم برابر امانت داری کے ساتھ سنبھال رہے ہیں، کیا ان امانتوں کے ہم امین ہیں یا ہم خیانت کرنے والے خائن ہیں۔ دین اسلام ملا، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا، اب اس دولت کے ملنے کے بعد امانت ہے کہ ہم نماز کی ادائیگی کا اہتمام کریں، 5 وقتہ نماز با جماعت صف اولیٰ کا اہتمام کرتے ہوئے ادا کریں۔ کیا ہم کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں ہم امانت دار ہیں۔ اسلام کے، ایمان کے، دین کے باب میں ہماری امانت داری کا ایک رخ ثابت ہوگا، اور اگر کوتاہی ہے تو ہم دین کے خائن ہیں، ہم اللہ کے ساتھ خیانت کرنے والے۔ اسی لیے تو کہا کہ فجر کی نماز جو ہے اس وقت غفلت ہو، لیکن ان تمام تر غفلتوں کے باوجود اگر گرمی ہے تو تھکن ہے، آدمی آرام کر رہا ہے، ٹھنڈی کا زمانہ ہے، سردیوں کا زمانہ ہے، تو انسان ٹھٹر کر اپنے نرم نرم گدوں میں اور غالیچوں میں گھس جاتا ہے، سو جاتا ہے، آرام کرتا ہے، نماز کے لیے اسے اٹھنا گوارا نہیں۔ بارش ہے تو کون اٹھتا ابھی نماز کے لیے، کون جائے گا رین کوٹ پہن کر، چھاتا پہن کر اور نماز ادا کرے گا؟ تو یہ اللہ سے وفاداری کا امتحان ہے فجر کی نماز۔ اگر ہم جا رہے ہیں گویا کہ ہم وفادار، ہم امانت دار، اور اگر نہیں جا رہے تو سوائے زبانی جمع خرچ کے دوسری ہماری کوئی حقیقت، ہماری کوئی اصل نہیں۔ کیا ہم ظہر پڑھ رہے ہیں، عصر پڑھتے ہیں، مغرب ادا کر رہے ہیں، عشاء جا رہے ہیں با جماعت ادا کرنے کے لیے، جا رہے ہیں نماز کے باب میں، اور ایک پہلو سے ہماری امانت داری بفضلہ تعالی ثابت ہے۔ دوسرے نمبر پر رمضان المبارک آ گیا،
اب رمضان کی آمد پر اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کو ہر عاقل بالغ مسلمان شخص پر فرض فرمایا ہے، الا یہ کہ کوئی عذر ہو۔ تو کیا ہم ان تمام اللہ کے احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے روزوں کی ادائیگی کا اور بجاوری کا اہتمام کرتے ہیں تو ہم امانت دار ہیں، اور اسے بالائے طاق رکھتے ہیں، پامال کرتے ہیں تو ہم سے بڑا خائن بھی کوئی۔ سمجھ رہے ہیں امانت کو؟ سمجھ رہے ہیں۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں کئی گروہ بنائے، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو فقیر بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون کسی کو امیر بنانا، کسی کو غریب بنایا، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ تم میں کا ایک دوسرے سے کام لیتا رہے۔ سب مالدار بن جائے گا تو حجامت کون بنائے گا، راستے کون صاف کرے گا، گھر کے کام کون کرے گا، مزدوری کون کرے گا، بار برداری کون کرے گا؟ اور سب غریب ہو جائیں تو بار برداری کرنے پر تنخواہ کون دے گا، مزدوری کہاں ملے گی؟ سب سببیت کے درجے میں نظام کائنات کو یہ مسبب الاسباب جو حق خداوند قدوس کی ذات ہے اس نے پورا نظام بنایا۔ کوئی امیر ہے تو کوئی غریب، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن اللہ کے فیصلے کے مطابق اور اللہ کے چاہنے پر اللہ نے کسی کو مال دیا، کوئی امیر ہے کوئی مالدار ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی ادائیگی ایسے مالدار پر جو مسلمان ہے، عاقل ہے اور بالغ، فرض فرمائے۔ اگر ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، خلوص قلب کے ساتھ عطا کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی کے لیے عطا کر رہے ہیں، اس اعتقاد کے ساتھ دے رہے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میرے ماں بقیہ مال کو محفوظ کر دے گی، ایسے یقین کی پختگی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، ایک ایک پائی دے رہے ہیں، بلکہ جو زکوٰۃ ہو رہی ہے اس سے زائد دے رہے ہیں، تو ہم زکوٰۃ کے باب میں اور شریعت کے اس پہلو کے اعتبار سے امانت دار ہے، امین ہے، وفادار ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا ہم میں مزاج نہیں، ہم زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہے ہیں، تو بتاؤ کیا ہم امانت دار ہیں یا سب سے بڑے خائن ہیں؟ اگر ادائیگی نہیں تو خائن ہے، اور ادائیگی ہے تو امانت دار۔ پھر آتا ہے ایک اور، کیا خداوند قدوس نے ہم پر اور ہم میں سے جس پر زکوٰۃ واجب ہے، گویا کہ مالدار ہیں، تو ہر اس مسلمان عاقل اور بالغ پر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا اور اتنا مال دیا کہ جس سے وہ حج کر سکیں اور حج پر جائیں تو اپنے اہل و عیال کے نان نفقے کا اور جتنا وقت وہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ جائے گا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اتنے وقت کا خرچ دے کر جا سکتا ہے، اور رخت سفر جو حج کا ہے وہ لے سکتا ہے، آنے جانے کے اخراجات کو برداشت کر سکتا ہے۔ اب اس پر حج جو ہے فرض ہو، لیکن بڑی کوتاہی، بڑی گری کیا ہے؟ کیوں حج نہیں کر رہے؟ کیسے کر سکتے؟ ابھی اگر حج کر لیں گے، بیٹے کی شادی، بیٹی کی شادی، بیٹی کی ڈیلیوری، یہ ہے وہ ہے، گھر لینا ہے، فلیٹ لینا ہے، اس طرح کے انسان جو ہے باتیں کرتا ہے، عذر کرتا ہے، بہانے بناتا ہے۔ اگر بلا چون و چرا کے اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دے دیا کہ ہم حج کو جا سکتے ہیں، حج کے لیے چلے گئے، حج کرنا ہے، اللہ سے وہاں جا کر مانگنا ہے، حج کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ خوب مال و دولت عطا فرماتے ہیں، خوب برکتیں عطا فرماتے ہیں، حج کر لیا تو ہم امانت دار ثابت ہوئے، اللہ کے دین کے، ایمان کے وفادار اور امانت دار ثابت ہوئے۔ اور اگر اس میں ٹال مٹول کی، آج جائیں گے، کل جائیں گے، پرسوں جائیں گے، تو کیا ٹھکانہ ہے ہماری زندگی؟ کیا گارنٹی ہے کہ ہم آئندہ سال حج کے موقع تک زندہ رہیں گے، حیات رہیں گے؟ اگر ٹال مٹول نہیں کیا، حج کو جیسے ہی ہم پر فرض ہوا ادا کر لیا، امانت دار ہیں، اور اگر اس میں کمی کوتاہی ہوئی، ٹال مٹول ہوا، ڈاواں ڈول ہوا، تو ہم
شریعت کے باب میں، حج کے باب میں خیانت کرنے والے اور خائن ثابت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کو کہا ان کاموں کی بجاوری یہ امانت داری کا پہلو ہے اور امانت داری کا تقاضا ہے۔ جن کاموں سے روکا، جن چیزوں کو حرام اور ناجائز قرار دیا، ان چیزوں سے رک جانا یہ امانت داری، وفاداری کا اعلان ہے، اور اگر اس میں ملوث ہوئے تو خیانت کا علمبردار بننا ثابت ہوگا اور ہم بڑے خائن ثابت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آپ کی اس جرم عظیم سے حفاظت فرمائے اور شریعت کے باب میں، ایمان کے باب میں، اللہ کی وفاداری کے باب میں امانت دار بنائیں اور ہماری نسلوں میں اس امانت داری کی بقا کو قائم اور دائم کریں۔ نمبر 2 پر بندوں کی امانت داری، یہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے بھائی۔ سب سے پہلے تو فلوس کے بارے میں بڑی خیانت ہے، کیسے کیسے سکیم ہو رہے ہیں، کیسی کیسی خیانتیں ہو رہی ہیں، کیسی کیسی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک واقعہ یاد آیا، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے بڑے علماء میں جن کا شمار، کیسے امانت دار تھے، تاجدار مدینہ کے صحابہ۔ پھر ایمان کی دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالا مال فرمایا۔ کسی زمانے میں ان کے پاس 100 دینار کی ایک تھیلی ایک انسان بطور امانت کے رکھوا کر غائب ہوئی۔ ایک مدت طویل اور مدت دراز کے بعد حضرت عبداللہ ابن سلام کے پاس حاضر ہوا، کہا کہ مجھے پہچان ہے، ذرا جی میں نے آپ کے پاس ایک امانت رکھا، ٹھہر۔ اندر حجرے میں تشریف لے گئے، جو تھیلی اور جو دینار اس نے دیے تھے وہی منوعان تھیلی اٹھا کر اور وہی دینار اٹھا کر اس کی خدمت میں حاضر کر دیے، کہا یہ تیری امانت ہے، تو اسے حاصل کر لے، لے لے اس وقت تیرا حق، آج میں تیری امانت سے آزاد۔ کیسی امانت ہے؟ لیکن آج کل معاملہ پورا الٹا ہے۔ پہلے تو آتے ہیں مولویوں کو پہلے کام میں لگتے، مولانا دیکھو اتنے انویسٹ کریں گے، اپنے کو اتنا پروفٹ، اتنے لگائیں گے نا، مولانا وہ فرض گھر پہ بھول گئے، 500 روپے ذرا دے دیتے، امام بڑے دل دے دیے، انویسٹ کر دیا، جمع کیا تھا 50,000 لاکھ 2 لاکھ روپیہ زندگی میں، اب لے لیا، فون کر رہے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، جی کون؟ وہ فلاں فلاں مولانا بول رہا ہوں، یا فلاں فلاں آدمی بول رہا ہوں، شخص بات کر رہا ہوں، وہ اپنا معاملہ ہوا تھا، معاہدہ ہوا، میں نے رقم دی تھی، اس کا وقت آ گیا، آپ ہو کون میں جانتا ہی نہیں، who are you؟ تو who are you جب بولتے ہو اور کہتے ہو آپ کون، یاد رکھو کل حوض کوثر پر کہیں تاجدار مدینہ یوں نہ کہہ دے کہ who are you، تو کون، میں نہیں جانتا، شرم نہیں آتی۔ پھر کہتے ہیں وعدہ کیا تھا، تو کہا کہ وعدہ کیا تو کہ وعدہ کرتے اس لیے کہ اسے توڑنا ہے، وعدے توڑنے کے لیے کیے جاتے، ایسی ایسی بات۔ پھر وہ کبھی مولانا ہے یا جس کا پیسہ کھا لیا ہے کسی نے، اس کی ٹوپی اس کے سر کر کے، دیکھ میں اللہ کیا حساب لوں گا، ہاں وہاں دیکھا جائے گا، وہاں ہو رہے گا، حساب کر لیں گے، وہاں اپنے حساب کتاب کر لیں، ابھی تو میرا ابھی کچھ نہیں، میں دیر سے پیمنٹ لینے جاتے ہیں، پیسہ لینے جاتے ہیں، حقدار اپنے حق کی وصول یابی کے لیے پہنچتا ہے جہاں سے اس کا حق وصول کرنا ہے، سیٹ میرا پیسہ نہیں، سیٹ آج کا کہا، ہاں کہا تھا نہیں، کیا 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد، شام کو آؤ، صبح آؤ، دوپہر آؤ، چپلیں گھس جاتی ہیں، عمر گزر جاتی ہے، جوانی سے بوڑھا ہو جاتا ہے،
اس غم میں اور اس دکھ میں کہ میرا حق تھا، میری رقم تھی، کاش کہ میری رقم آ جاتی، مجھے کام آ جاتی، لیکن اس کے دل میں رحم کہاں سے آئے گا؟ وہ تو سنگ دل ہے، اس کی نیت خراب ہو گئی ہے، امانت داری نہیں، بڑا خائن ہے۔ اس کے دل میں اس پیسے کو دیکھ کر اور اس مال و متاع کو دیکھ کر لالچ آ گیا ہے۔ تو یاد رکھو یہ مال کل اللہ کے حضور تمہارے سفارش بن کر اور تمہارا سفارشی بن کر اور تمہاری ڈھال بن کر کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ قرآن کریم نے صاف اعلان فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ اس دن تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں ذرہ برابر کام نہیں آئے گی اللہ کے خلاف۔ مال کھا جاتا، کیا سمجھ؟ ارے مال یہ ایسی چیز ہے جو یہی ختم ہو جانے والی ہے۔ اس مال کا لالچ انسان کو گناہ کے دلدل میں ڈبا دے۔ اب تم کہیں پیسہ رکھنا اور مالدار ہونا اور پیسہ ہونا کیا بری بات نہیں، اس مال کا جیب میں ہونا اچھی بات نہیں، اس لیے کہ اس سے کافی خیر کے کام ہوتے ہیں، دین کے کام ہوتے ہیں، غربا کی مدد کی جاتی ہے، جو مستحق زکوٰۃ ہے ان تک ان کا حق پہنچتا ہے، کئی لوگوں کو فوائد حاصل ہوتے ہیں، دین کے کام میں اس سے مدد حاصل ہوتی ہے، لیکن اچھے کام میں لگاؤ۔ اللہ نے جس طرح سے فرمایا اس طرح سے اس مال کو خرچ کرے تو وہ مال تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور اگر اس مال کو غلط طریقے سے کمائے، غلط انداز سے کمائے، تو یہی مال گلے کے اندر اژدہا بنا کر روز محشر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے ہاں یہی مال جو غلط طریقے سے آیا ہے، جو لوگوں کے حقوق مار کر آیا ہے، اس مال ہی کو عذاب بنا کر ہم پر ٹھوک دیا جائے، اس کیا کریں؟ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو یہ امانت داری کا کتنا پاس و لحاظ تھا ہمارے بزرگوں میں، اور کیسی تربیت فرماتے تھے سالکین کی جو آتے تھے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ بڑے قابل، اوراد معمولات کی پابندی، حتیٰ کہ حضرت والا نے اجازت فراہم کی کہ آپ توبہ کروائیں، اپنے ہاتھ پر لوگوں کو تلقین کریں، نصیحت کریں، ذکر کروائیں، خلافت دیں۔ کسی موقع سے وہ مرید پہنچے، جب پہنچے ملاقات، حضرت والا نے خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون تشریف لائے؟ تو وہ جو آئے تھے ملاقات کے لیے حضرت والا کے خلیفہ، حضرت یہ میرا بیٹا ہے۔ اچھا کیسے سفر کیا؟ تو کہا ریلوے سے آئے۔ کتنی عمر؟ میں 13 سال کی ہوں۔ اچھا 13 سال، ٹکٹ لیا تھا؟ تو کہا نہیں حضرت آدھا ٹکٹ لیا، 12 سال کی عمر تک آدھا ہوتا ہے اور 13ویں سال میں پورا ٹکٹ لینا پڑتا ہے، ریلوے کا قانون تھا کسی زمانے میں، اب تو شاید ایسا نہیں ہے۔ تو کیوں آدھا لیا آپ نے؟ تو کہا حضرت یہ 13 سال کا ہے لیکن دکھتا 12 سال کا ہی، اس لیے میں نے کہا جو کچھ۔ حضرت والا نے فرمایا کہ یہ سفر جو تو نے کروایا اپنی اولاد کو یہ حرام، یہ پیسہ جو تو نے بچایا یہ حرام، یہ دھوکہ، یہ فراڈ، اور معلوم ہوتا ہے آپ کی اس حرکت سے کہ آپ کو تصوف کی ہوا تک نہیں لگی، اس بنا پر اجازت و خلافت جو آپ کو دی گئی ہے وہ سلب کی جاتی ہیں، اور آج سے بالکل معاملہ ختم کیا جاتا ہے کہ جب آپ بندوں کے معاملے میں اور لوگوں کے ساتھ خیانت کرنے کے معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرتے تو اللہ کے معاملے میں کیا اللہ سے ڈرتے؟ حضرت والا اسی طرح سے کسی پلیٹ فارم کے اوپر ریل گاڑی سے سفر کرنا، تو پلیٹ فارم کے اوپر پہلے وزن، ابھی جیسا فلائٹ میں وزن کرواتے ہیں کہ بھائی یہ فلائٹ ہے 30 کلو دیتا ہے، یہ 35 کلو دیتا ہے، 32 کلو دیتا ہے، اس زمانے میں ریلوے کے اندر بھی وزن ہوتا ہے، جو پرانے لوگ ہیں جانتے ہیں کہ سامان لے جانا ہے وزن کے ساتھ، اور جتنا وزن ویلڈ ہے اس سے اوپر اگر لے جانا ہے اس کی رقم کی ادائیگی ضروری ہے۔ تو وہاں پر جو
گارڈ تھا، ریلوے گارڈ ہوتے ہیں جس کو ٹی سی کہہ سکتے ہیں، اس نے دیکھا دور سے حضرت علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، حکیم الامت، دوڑا چلا ہے، حضرت وزن کرانے کے لیے جا رہے تھے اپنا سامنے، تو کہنے لگا حضرت آپ کو وزن کرانے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا کیوں؟ تو کہا کہ بس آپ کو کروانے کی ضرورت نہیں، میں ہوں، میں سنبھالوں گا۔ تو کہا کہ پھر مجھے آگے جانا ہے، آپ تو راستے میں آگے کے پلیٹ فارم پر اتر جاؤ گے، لیکن مجھے اس سے بھی آگے سفر طے کرنا۔ تو کہا کہ آئندہ جو گارڈ آئے گا اس کو میں کہہ دوں گا کہ حضرت کے سامان کا وزن نہیں ہوا ہے، صرف نظر کریں، میرے تعلقات حضرت کے ساتھ۔ اچھا، آپ اس گارڈ کو بول دو۔ پھر کہا کہ مجھے آگے جانا ہے، تو کہا نہیں حضرت، آپ کا جو پلیٹ فارم آ جائے گا تھانہ بھون، یہ تو اس کے بھی بعد جائے گا، اس سے پہلے آپ اتر جاؤ۔ نہیں، اس سے آگے بھی میرا سفر ہے، سفر آخرت پر اس جانا ہے، تو وہاں تک آپ کا کوئی گارڈ جو میری سفارش کرے گا کہ کوئی مسئلہ نہیں، جو پورے معاملہ کو دیکھ لے گا، سنبھال لے گا۔ یہ جو فراڈ کر رہے ہیں ہم، یہ جو وزن کیے بنا 2 نمبری کر رہے ہیں، ریلوے کا حق مار رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، غلط طریقے سے سامان لے جا رہے ہیں، جو سفر آخرت کا جو مسئلہ ہے اور قبر کا جو پلیٹ فارم ہے، وہاں بھی آپ کا کوئی گارڈ آئے گا۔ شرم سے آنکھیں جھک گئی اور حضرت کو سلام کیا کہ ہائے تھانوی کی امانت داری اور ہائے تھانوی کی وفاداری۔ یہ ہوتی ہے وفاداری کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن گارڈوں کا گارڈ جو ہے اور مالکوں کا مالک جو ہے، بادشاہوں کا بادشاہ جو ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، میں کیسے یہ کر سکتا۔ ایسی امانت داری۔ اس کے بعد مشہور ہونے لگا کہ پلیٹ فارم پر اہتمام کے ساتھ جو وزن کرواتا اپنے سامان کا، تو دیکھنے والے کہتے ضرور علامہ تھانوی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوگا اور تھانہ بھون کی طرف اس کا سفر ہے، یا علامہ تھانوی کا مرید۔ پہچان بنے تو ایسی ہے، لیکن آج پہچان اور لوگ مشہور کیسے ہوتے ہیں؟ اس کی ٹوپی اس کے سر، بھائی پیسہ نہیں دوں گا، کھا گیا، تاکہ جے چاہے کر لے جائے، ہو نتی اپن ایٹو ہے نہیں آئے گا، کہاں سے روانہ پہیا؟ تو لینے سے پہلے نہیں سوچی کہاں سے لا، پہلے تو ہم اہتمام اس بات کا کریں کہ لے ہی نہیں، اور لیں تو آگے کے سکوپ، آگے کے ٹارگیٹس ہمارے پاس تیار ہوں کہ یہ میں لے رہا ہوں، کسی کی امانت ہے، اور اگر مر گیا تو اللہ کے ہاں میری پوچھ گچھ ہوگی اور سوال کا جواب دینا پڑے گا کہ میں نے اس کا حق دبا لیا، اس کے حق میں خیانت کی، تو اللہ کو میں کیا منہ دکھاؤں، اللہ کو میں کیا جواب دوں، میرے ہاں جواب دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوں۔ ایسے جذبات، ایسا امانت کا خیال، یہ انسان کو کامیابی اور کامرانی کی سیڑھی دیتا ہے۔ ہر آدمی کے لیے امانت، بزنس کر رہے ہیں، بزنس کے اندر کسی کو دھوکہ نہ دینا امانت ہے، دھوکہ دے دیا خیانت ہو۔ ایک استاد ہے جو مدرسے میں پڑھا رہا ہے، امانت داری کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ بچوں کو پڑھائیں، نگرانی کرے، ان کی تربیت کی فکر کرے، یہ امانت کا تقاضا ہے، اور اگر نہیں کرتا تو بھی خیانت ہو۔ اسی لیے تو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مدرسے کے زمانے میں علماء کی تشکیل مت کیا کرو، ان کو چھیڑو مت، ہاں پھر چھٹیوں میں چھوڑو بھی مت، چھٹیوں میں لینا۔ لیکن اب وہ بعض لوگوں کا اعتراض ہے، آتے نہیں جماعت، ارے بھائی ایسا نہیں ہے، بڑا اونچا کام، بڑا مبارک کام، بڑا بابرکت کام، بڑا اہم کام، بڑا اچھا کام، بڑی برکتوں والا کام، بڑی رحمتوں والا کام، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مشغلے میں لگا رکھا ہے۔ وہاں کی امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ جن والیوں نے اپنی اولاد کو سپرد کیا اس استاد کے ہاتھ کہ یہ استاد اسے انگلی پکڑ کر کلام اللہ پڑھنا سکھائیں گے، شریعت کے قانون سکھائیں گے، پکا مسلمان بنائیں گے، اللہ کی مرضیات نامرضیات کا علم دیں گے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے، اور وہی استاد انہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، کیسے بات بنے گی؟ منع نہیں، جانے سے انکار نہیں، لیکن اگر اس وقت مدرسہ ہے،
تو اس مدرسے کا خیال کرتے ہوئے چھٹیوں میں جاتے. امانت داری کا کتنا خیال تھا بزرگوں کے اندر. بانی تبلیغ ہے حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ. کتنا اچھا جملہ، کتنا اچھا اصول بیان فرمایا کہ علماء کو پڑھائی کے زمانے میں اور پڑھانے کے اور مدرسے کے تعلیمی زمانے میں جب تعلیم جاری ہو چھیڑو مت، اور چھٹیوں میں چھوڑو مت. چھٹیوں میں مت چھوڑو، لگ جاؤ پیچھے ہاتھ پیر دھو کر. تو امانت داری دوستو یہ بڑی چیز ہے. امانت داری کا دین میں ہونا، امانت داری کا دنیا میں ہونا، معاملات میں امانت داری کا ہونا، ہر تمام چیز میں، ہر اس چیز میں جس میں امانت داری کی ضرورت ہے، امانت داری کا ہونا انتہائی درجے ضروری ہے. اور خیانت سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بچائیں، خود بھی بچے، لوگوں کو بھی بچنے کی ترغیب دے، تلقین کرے. اللہ تبارک و تعالی 100% دین و دنیا کا، اللہ کا اور بندوں کا امانت دار بنائیں اور خیانت سے ہماری حفاظت فرمائیں. انہی چند گزارشات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.